باپ جو ہے وہ اس کی جو انکم ہے وہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی بچی کے پاس 50 ہزار روپے کا فون ہے. یہ چیز ماں باپ کو دیکھنی چاہیے کہ یہ موبائل یہ کت اونے، اس کا ریچارج کون کر رہا ہے، یہ 5 گھنٹے موبائل پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے اور کہاں ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت برا حال ہے اس چیز کا. کتنے لوگ جوان ہمارے ضائع ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے. اس میں 99% وہ یوتھ ہوتے ہیں جو چرس، اوپیم اور اس پہ شکار ہوتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ آج کا جو یہ پروگرام بنا، اس میسیج جائے آپ لوگوں کی طرف سے. ایک جمعہ میں نہیں، ہر جمعہ میں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہو، چاہے نکاح کی مجلس میں جاتے ہو، چاہے آپ اس طرح سے مسجد میں بیٹھتے ہو، چاہے قرآن خوانی میں جاتے ہو، کہیں کسی گھر میں دعوت پہ جاتے ہو، تو آپ کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ لوگوں کو بتانا، ماں باپ کو بتانا کہ یہ جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرو اور اس سے ڈرگ، اس پہ ان پہ نظر رکھو، ان پہ نظر رکھو. تمہارا بچہ، تمہاری بچی کیا کر رہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اس اہم پروگرام کا انعقاد کرنے کے لیے یہاں پہ ڈرگس کنٹرول سوسائٹی اور صوت الاولیاء سماج سدھار کمیٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو پروگرام، جس کی اہمیت ایز اے پولیس آفیسر میں جانتا ہوں کتنی ہے، کہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا. میں آپ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ اس کے مبارک کے حقدار ہیں. سے جکڑ لیا ہے، لیکن ہم جو ہے ابھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جو سنگین مصیبت جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں آ گئی. اس ڈرگس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک انسان، کوئی ایک محکمہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں سوسائٹی کے ہر فرد کو، سوسائٹی کی ہر اس کو جو ہے وہ یہ جو لیئر کو، اور جتنے بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں، چاہے وہ ریونیو ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ میڈیکل ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن ہے، وہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ضروری ہے. سب سے پہلا جو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو رول بنتا ہے وہ بنتا ہے والدین کا. میں جو بھی بات کہوں گا کاغذی بات نہیں کہوں گا، پریکٹیکلی جو میں نے دیکھا. ہم سب جو ہے وہ سب سے پہلا والدین کا رول بنتا ہے. میں اس لیے آپ کو بولوں گا کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی علماء اور ائمہ حضرات یہاں پہ آئے ہیں، آپ کی بات جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں. اگر میں یہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہم بہت سارے سیمینارز کرتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں تھا پلس بول چھو امس کیا پتا چھو، یا سنے گا اس کو سیریسلی نہیں لے گا. کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہ بتائے گا، یہاں پہ ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ آئے ہیں، لیکن اس میں وہ سنیں گے بٹ وہ کنسرن نہیں ہوں گے. آپ لوگ اس منصب پہ فائز ہیں جہاں پہ آپ کی بات جو ہے لوگوں کے دل تک جاتی ہے، اور آپ کی بات لوگوں کے لیے پتھر کی لکیر ہے. اگر بری کات مانا تو مولوی صاحب کی کات مانی ممبرس پہ، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو یہ جو ہے یہ سیمینار جو ہے یہ آرگنائز کیا جو گیا ہے، اس کی ہمیں بہت ہی اشد ضرورت ہے. ایسے بہت سارے سیمینارز کی کہ ہم اپنے علماء اور ائمہ حضرات کو یہ بات بتا دیں، باور کرائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور آپ کا رول کتنا زیادہ اہم ہے. سب سے پہلے آپ نے بات کرنی ہے اپنے مسجد سے کہ والدین کا رول.
والدین کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے اس پوری چیز میں. ہماری سوسائٹی میں ایسی پریشانی ہے کہ اشو بچس باسن کی اس کی ناراضگی ہم آج نہیں دیکھ سکتے. پیرنٹنگ ایسی ہو گئی ہے کہ بچہ یہ ڈیمانڈ کرے مول موجش وہ دے دیتا ہے. جب وہ چھوٹا بچہ ہے, جب وہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ 5th میں پڑھتا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. جب وہ 7th میں پہنچتا ہے, 8th میں پہنچتا ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑی ہو جاتی ہے. اور جب وہ 11th 12th اور وہ پورا جو ہے وہ جوانی اور اس میں گریجویشن, اس کی ڈیمانڈ اسی طرح سے بڑھتی جاتی ہے. میں نے اپنی گریجویشن جموں میں کی ہے. جموں میں ایک کہاوت ہے, ڈوگری میں کہتے ہیں اک نا تے سو سکھ. کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو نہ سننے کی عادت کرنی میں ڈالو. اگر ایک بچہ آپ سے 5 ڈیمانڈز کرتا ہے, اس کو دیکھو پرکھو, 5 میں سے 1 ڈیمانڈ اس کی پوری کرو. جب یہ بچہ جوانی میں پہنچتا ہے اور ماں باپ نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہوئی ہوتی ہے, تم شو باسن کہ میون مول ہے اس اصل یہ مس کیا گو پاگل گومت, فائدر گومت, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, کیونکہ اس نے وہ چیزیں دیکھی نہیں. جب اس کی ڈیمانڈ بڑی ہو جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پیرنٹس سے بھی وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے. تو فرسٹ چیز ہے کہ اپنے بچے کو دیکھو کہ میرا بچہ جو ہے اگر اس کے پاس 15,000 روپے کا موبائل ہے, اس میں 1,000 روپے کا وہ ریچارج ڈالتا ہے, کیا اس کی یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ بچی میری جو ہے وہ اس کے پاس اس کا, میں آپ کو بتاؤں اپنے ایگزامپل کہ باپ جو ہے وہ اس کی جو انکم ہے وہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کی بچی کے پاس 50,000 روپے کا فون ہے. یہ چیز ماں باپ کو دیکھنی چاہیے کہ یہ سے موبائل چھو یہ کئی کون ہے, اس کا ریچارج کون کر رہا ہے, یہ 5 گھنٹے موبائل پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے اور کہاں ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت برا حال ہے اس چیز کا. جس طرح سے ابھی آفیسر صاحبان نے بتایا کہ ہماری بچیاں بہت زیادہ اس میں ملوث ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ جو ہے وہ یہ آپ نے یہ جو دیکھا کہ یہ ایڈز کنٹرول والے ڈرگس میں کیوں دے رہے ہیں. یہ ڈرگس والا اور ایڈز جو ہے وہ کس طرح ریلیٹڈ ہے, یہ کیسے کنیکٹڈ ہے, یہ آپ سمجھے, یہ آپ لوگوں کو بتائیے. ہم پولیس میں جب میں ڈی آئی جی کرائم تھا تو ہم یہ جو ہے نا محترمہ یہ جو ہے وہ درخشا اندرابی صاحبہ کے پاس گئے. میں خود گیا ہمارے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, ہم نے میٹنگ کی کہ پولیس سے زیادہ علماء اور ائمہ حضرات کا جو ہے وہ رول ہے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں کی اور بہت سارے سیمینار انہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا رول, بہت ہی زیادہ, کہ بچیاں ہمارا ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہا ہے پورے اسٹیٹ میں, سب سے بڑا پولیس چلا رہی ہے عیدگاہ سری نگر میں. وہاں بچیاں جب آتی ہیں ہم ان کو یورین ٹیسٹ کراتے ہیں پہلے کہ ماچھک پریگننٹ کہ نہ, اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. اس قسم کی جو ہے وہ حالات ہیں ہماری اسٹیٹ کے. تو مول موج شن پتہ, ماں باپ جو ہے وہ ابھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈرگس لیتا ہے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جب ہمارے پاس آتا ہے, ایشو ماننا خطر تیار نہیں. پہلے ہمیں ماں باپ کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, ڈرگس, آپ کی بیٹی ڈرگس لے رہی ہے, آپ کا بیٹا ڈرگس لے رہا ہے. ایک چیز جو ہے یہ ہمیں یہ جو ہے یہ ماننی پڑے گی کہ ہم اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. نمبر 1. دوسرا جو ہے کہ جیسے میں نے کہا پیرنٹس, ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے. شاکن قیامتس منٛز چھُ تٔمِس یہ جواب تہِ دیُن کہ ایز اے مول ایز اے ماج
میں نے کون سا رول ادا کیا. میں چونکہ دینی علم کے نا باقی چیز، لیکن مجھے معاف کرنا اگر مجھے کوئی باتوں میں ادھر ادھر ہو جائے. ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے. جس طرح سے ماں باپ کا رول ہے اسی طرح علماء اور ائمہ حضرات کا رول ہے. جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے پیچھے ایک پرپز ہے، ایک پرپز آف لائف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بناؤ انسان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پلان ہے وہ فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا کہ بچس لوگمت اک اشرف المخلوقات پنن خلیفہ سوزن وول یت پر زمین پہ. ٹھیک نا یہ تو فرشتوں نے کوشچن کیا یا باری تعالیٰ جیسے کہ عبادت کریں ہم تو سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی احکامات ہیں، آپ کی جتنی بھی ثنا ہے ہم تو کرتے ہیں، چل کے شی بناؤ. اللہ تعالیٰ سے بات انی عالم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دسن اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں شعور دیا، ہمیں ڈیسیجن. کوئی بھی اگر آپ دیکھو گے جو ہے وہ جتنے بھی آگے پیچھے ہمارے مخلوقات ہیں، کوئی بھی جانور ہے، باقی چیزیں ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں ہم میں ہیں جو ان میں نہیں ہے. ہمیں علم دیا، شعور دیا، ہمیں لکھنے کا لوح و قلم دے دیا، ہمیں کمیونیکیشن سکلز دیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا. اور یہ نائب جو ہے اسی طرح سے ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ دینی ہے. جس طرح سے ایک پیرنٹ کو دینی ہے، جس طرح سے میں ایز اے پولیس آفیسر دینی ہے، اس طرح سے آپ بھی کسی منصب پہ فائز ہیں. اور اس منصب پہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ میں ایک بار پھر رپیٹ کروں گا کہ توہی چھو وارا امپورٹنٹ منصبس پہ آپ کی بات لوگ مانتے ہیں. آپ کا سوسائٹی پہ بہت زیادہ اثر ہوگا. اگر بچس گژھِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس گژھِ، تٔمۍ سٕنٛدِس ماجہِ گژھِ، تو یو کین پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول کہ یہ جو بیماری ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو ایلیویٹ کرنے کی، اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی. یہ ڈرگ میں جو ایک بندہ چلا گیا اس کو ہماری سوسائٹی جو ہے بڑی بری نظروں سے دیکھتی ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ ایک بیمار شخص ہے. جس طرح سے کوئی بھی بیماری، کوئی بھی جو وہ انفیکشن ایک بندے کو ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک بیماری ہے. اس کو ایز اے بیمار ٹریٹ کرنا چاہیے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ڈرگز سے چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. اسی سوئی یہ اس کا بچہ ہے، آتا ہے اسی ڈرگز کرنا اترتا. ہم جو ہے وہ کوئی یہاں پہ صاف انسان نہیں ہے. یہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ستار کہ اس نے ہمارے عیب جو ہے چھپائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بندہ ہے یہ تمہز بڑا امپورٹنٹ چیز کہ اس کو ایز اے بیمار ٹریٹ کرو. اور جب وہ اس بیماری سے نکل گیا اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس کی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. وہ ایک رول ماڈل کہ یہ کرنا، دیکھو یہ کتنا اچھا انسان بن گیا. آج جو ہے وہ جب ہمیں پتا چلتا ہے، ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈرگز، وہ چھپاتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا بن گیا، محلدارن لگ پائی، رشتہ دارن لگن پائی کیا کر، اور اس چھپانے کے چکر میں وہ جو ہے اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. تو ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس کو ایز اے بیمار ٹریٹ کیا جائے. اس کو ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. جس بندے کا اس میں ٹریٹمنٹ میں، اس میں باقی چیزوں میں اس کی فائنینشیل سپورٹ کرو. لوگوں کو بولو، محلے داروں کو بولو، مسجدوں میں بولو کہ اس کی مدد کرو.
اس کو نیچی نظروں سے مت دیکھو. یہ ایک بیمار شخص ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے, اس کا بھی علاج ہے. ہم لوگ جو ہے وہ آج بھی ہم اوپیم کی کاشت کرتے ہیں. کارن چھا کن یہ جو ہے یہ آپ کا رول ہے کہ اس کی کاشت کرنا بند کر دو. اس کے فائدے کم ہیں, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. آپ کہیں پہ بھی, آپ مڈل ایسٹ میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, آپ اگر صرف خشخاش اس میں پیکٹ میں لوگے آپ کو پوری عمر قید ہوگی. خشخاش چھنو امیک پروڈکٹ یم نیران چھ, they are very very dangerous. یہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کا, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, کس کا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو ڈسٹرائی کرنا, اور پولیس کا کام ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا اور اس میں پرچہ دینا اور لوگوں کو اریسٹ کرنا. اسی طرح سے چرس کی کاشت یا چرس جو ہے جو وائلڈ گرو کرتا ہے, وہاں پہ ساؤتھ کشمیر میں بڑا افسوس کے ساتھ میں نے بہت ساری نوکری ادھر ساؤتھ کشمیر میں کی. یہ تو صبح ایڈیشنل ایس پی تھے دون ورین, تو تب جو ہے وہ تب بھی ہم جاتے تھے 50 کنال زمین میں بنگ ڈسٹرائی کرنا, باقی چیز. آج تو تھے پہ ہم چینج نہیں ہوئے. تو یہ کام ہے ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کا, میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اب ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک رول بنتا ہے جس کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ ہمیں نبھانا چاہیے. جہاں تک پولیس کا سوال ہے, سب سے سٹرنجنٹ ایکٹ جو ہے آفٹر ٹیررزم کا وہ ہے NDPS ایکٹ. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے پرچے ہم نے لیے. آج ہمارا ایک پٹ NDPS ہے, جس طرح سے PSA لگتا ہے اسی طرح سے ہم جو ہے وہ سینکڑوں افراد کو ہم نے بند کیا ہوا ہے, اور اس سے فرق بھی پڑا ہے, بہت زیادہ فرق بھی پڑا ہے. تو میں چاہوں گا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جس طرح سے جو ہے وہ اس سے اچھا کام کرے. وہ جتنا ہمیں کام کرنا چاہیے شاید وہ اتنا ہم نہیں کر پائے ہیں. ہر کسی ہم کوشش کریں گے آگے بھی. میں آپ کو جو ہے وہ ایشور کروں گا کہ اس کے خلاف جو ہے جہاں پہ بھی چرس, گانجا, اوپیم یا باقی چیزوں میں جو ملوث پایا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کی جاتی ہے.